بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پولیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل فلاسفی کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک ہے اسلامک لا۔ اسلامی قوانین کے نفاذ کا مقصد جو ہے وہ فرد کی بہتری، بھلائی اور سرخ روئی ہے، اور یہ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ انسان کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اس بات کا موقع فراہم کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے بھی تیار کریں۔ یہ یعنی اسلامی قوانین صرف ظاہری انسانی سرگرمیوں سے متعلق نہیں ہے، یہ صرف ظاہری انسانی سرگرمیوں کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ یہ روحانی اور اندرونی کیفیات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسلامی قانون جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا تشکیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اس کو تشکیل دیا۔ آن دا ادر اینڈ جو انسان کا بنایا ہوا قانون ہے، ظاہر ہے انسان نے بنایا ہے، اور انسان جتنی بھی احتیاط کر لے، جتنا بھی اس میں محتاط رویہ اختیار کر لے، غلطی کا احتمال بہرحال ممکن ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام غلطیوں سے اور کسی قسم کی کمی بیشی سے بالاتر ہے، شائبہ تک موجود نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک، ماورا اور مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ وقت کی قید کا محتاج نہیں ہے، وہ اٹل ہے، دو ٹوک ہے، ہمہ گیر ہے اور تمام وقتوں کے لیے ہے، وہ عارضی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قانون یعنی اسلامی قانون جو ہے وہ ہر وقت کے لیے ہمہ گیر ہے۔ یہ جو وقت گزر گیا اس وقت بھی یہ انتہائی کارآمد اور مفید تھا، آج بھی یہ اپنی تمام تر افادیت کے ساتھ موجود ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ انتہائی کارآمد اور مفید اور یکساں طور پر واضح رہے گا، اور انسان اس سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ یہ ہمہ گیر ہے، یہ اٹل ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی قوانین قواعد و ضوابط کا ایسا مجموعہ ہے جو نہ صرف خالق نے مخلوق کے لیے تشکیل دیا بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان تعلقات کو واضح کرتا۔ وہ خود حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ اس کے ابدی، یہ اس کے احکامات جو ہیں وہ بھی ابدی نوعیت کے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور ہر دور میں جو گزر گیا، جو موجود ہے اور جو آنے والا ہے، ہر دور میں کما حق ہو یکساں طور پر قابل عمل ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ بلا تعمل قابل تقلید، اور ہر کسی کے لیے یہ ایک مشل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی قانون اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے یا منہ سے نکلا ہوا لفظ ہے تو وہ دنیاوی حکمرانوں کے لیے کرتے ہیں، تو وہ عجیب سا لگتا ہے کہ وہ حکمران آج ہے کل نہیں ہے، ایک عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ہے اور بعد میں نہیں ہے۔ اب جب وہ نہیں ہے
تو اس کے ساتھ ہی اس کا نکلا ہوا، اس کا بنایا ہوا قانون اور اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بھی، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے احکامات بھی ابدی نوعیت کی ہیں۔ وہ ہر دور میں قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، اور اس کا یعنی اس ابدی جو قوت ہے، جو مالک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا حکم جو ہے، اس کا حکم ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں تبدیلی اور ترمیم کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، جو انسان میں بھلائی اور بہتری کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اور ان قوانین پر عمل کرنا یہ کسی سزا کے خوف سے نہیں ہے، یہ صرف کسی ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اور غیر متزلزل اطاعت جو ہے اس کا پہلو کار فرما ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ فرد یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اور غیر متزلزل اطاعت کرے۔ یہ کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ ان پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو غیر مشروط ہے اور غیر متزلزل ہے، اس کا بھی اظہار اس میں شامل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو بھلائی، بہتری اور خیر کا جو پہلو ہے وہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اخروی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی ہے، جو ایٹرنل ہے، ابدی ہے، اور ہر انسان نے وہاں حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس آنے والی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی کماحقہ تیاری کا اس میں پہلو جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تشکیل کردہ ہیں، جو ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ یہ کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے، کسی فرقے، گروہ اور جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور، ہر علاقے اور ہر انسان کے لیے یکساں طور پر قابل عمل ہے، اور ان کی موجودگی میں انسانی زندگی کی بھلائی، بہتری مقصود ہے، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو اپنے لیے ایک تیاری کا موقع جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ اس نے جو جواب دہی کا کنسیپٹ ہے اس نے آگے جا کر پیش ہونا ہے اور جواب دہی بھی ہونی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔